پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا۔ سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہام کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہام نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہام نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام 100 برس کا تھا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہام سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے لیے ایک بیٹا ہوا۔ اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہام نے بڑی ضیافت کی۔ اسی طرح پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 14ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہام۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا، اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اس سے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، بس سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہام نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہام نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام، اے ابراہام۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، جسے آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جس کردار کے متعلق خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، سیکھنے والے ہیں، وہ کردار اسحاق کا کردار ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام میں اسحاق کو دیکھتے ہیں تو اسحاق اسرائیل کے 3 سرپرستوں میں سے ایک ہے، جس میں سے
ابراہم، اسحاق، اور اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہے، اور اس کے بعد ایک پوری قوم جو ہے وہ چل پڑتی ہے، ایک پوری قوم جو ہے خدا انہیں چنتا اور انہیں برکت دیتا ہے۔ اسرائیلی اور یہودی، جنہیں ہم عبرانی لوگ یا یہودی لوگ کہتے ہیں، یہودیت اور اسلام اور مسیحیت، یہ تینوں مذہب یہ ابراہامی مذہب کہلاتے ہیں۔ اور جب ہم ان تین شخصیات پر جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب ہیں، ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند نے ابراہم کو چنا، اور ابراہم نے وہی بات اپنے بیٹے اسحاق کو بتائی، اور اسحاق نے وہ برکت یعقوب کو، سب بولیں کس کو برکت دی تھی؟ یعقوب کی برکت دی تھی، اور یعقوب کے بعد پھر یہ برکت 12 قبیلوں میں، اور جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ برکت ساری دنیا میں، یعنی خدا جب لوگوں کو چنتا ہے اپنے لیے، اپنا ہونے کے لیے، دنیا سے علیحدہ کرتا یا دنیا میں سے چنتا ہے، تو یہ برکت مسیح کے وسیلہ ساری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آج ہم اسحاق کے کردار کی 3 خوبیوں پر غور کریں گے، اور باقی کی جو 4 خوبیاں ہیں اس کے کردار کی ہم اس کو اگلے اتوار میں سیکھیں گے۔ اسحاق کے کردار کی جو پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ اسحاق کیا تھا؟ ایک فرما بردار۔ آج وہ بچے جو خداوند کے گھر میں موجود ہیں، پیغام کو سن رہے ہیں، اب سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہوں گا کہ ایک فرزند ہوتے ہوئے، ایک بیٹا ہوتے ہوئے، اور بیٹیوں کو بھی ایک بیٹی ہوتے ہوئے، سب سے پہلا فرض جو آپ کا اپنے والدین پر آتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی فرما برداری کریں۔ اسحاق کے کردار میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ جب ہم اسحاق کی پیدائش کے حوالہ سے خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو اس کی پیدائش محزانہ پیدائش ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو ابراہم کی عمر 100 سال تھی اور سارہ کی عمر 91 سال تھی، یعنی دونوں ہی عمر رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، اور سارہ جب اس کو برکت دینے کا وعدہ خداوند نے کیا، اجنبی مہمان جو آئے تو لکھا ہے کہ سارہ اس بات کے لیے ہنسی، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو میری وہ حالت بھی نہیں رہی جو خواتین کی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوگا کہ میں اولاد کو پیدا کروں۔ لیکن جب خدا نے اسحاق پیدا کیا تو اس وقت سارہ کی عمر 91 سال اور اسی طرح ابراہم کی عمر 100 سال تھی، اور اسحاق یہ وہ لڑکا تھا جس کو بہت سارے لوگوں کی طرح، جیسے بہت سارے لوگ جو بائبل میں نظر آتے ہیں کہ خداوند نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا نام ان کو دے دیا تھا، اور ہمیں اسماعیل کے لیے بھی پتا چلتا ہے کہ جب ہاجرہ ڈر کر بھاگ گئی تھی تو خدا کا فرشتہ وہ ہاجرہ کو نظر آیا تھا، اور ہاجرہ کو اس نے یہ کہا تھا کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا، وہ ساری زندگی اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑا رہے گا اور وہ ان کے سامنے موجود رہے گا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ ایک جنگجو ہوگا، سورما ہوگا، اور خدا نے اسماعیل کو اور اس کے خاندان اور اس کے گھرانے کو بھی برکت دی تھی۔ اور اسی طرح اسحاق اس کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے یہ نام دے دیا تھا، اور کلام میں ذکر ملتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو سارہ نے اس کا نام رکھا، اور اس کا نام ہے وہ جس نے ہنسایا، وہ جس کی وجہ سے میں ہنسی یا میں خوش ہوئی۔ بائبل کے مفسرین کے مطابق اسحاق کی عمر جب اس کا باپ اسے قربان کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، قربان کیا نہیں تھا، صرف لے کر جا رہا تھا، وہاں پر خدا نے ایک مینڈا مہیا کر دیا۔ اس وقت اسحاق کی عمر 25 سے 30 سال تھی، اور ابراہم جب اسے موریا کے پہاڑ پر قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا تو یہ فلموں کے اندر تو بڑا چھوٹا سا بچہ، شاید کوئی 6-7 سال کا بچہ دکھایا جاتا ہے، نہیں، لیکن جب اسے قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا ابراہم، اس کا باپ، تو اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان میں تھی، یعنی وہ میچور تھا، اسے اچھے برے کا پتا تھا، اور تبھی اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ 22ویں باپ میں ہم نے یہ دیکھا، وہ اپنے باپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اے باپ، ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس چھری بھی ہے، لیکن قربانی کے لیے برا کہاں پر ہے؟ تو اس کے باپ نے کیا کہا تھا کہ خداوند آپ کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ یہ لڑکا گو کہ ایک سمجھداری کی عمر میں ہوتے ہوئے ایک لڑکا ہے،
لیکن یہ باپ کا اتنا فرما بردار ہے کہ یہ باپ کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ باپ نے اسے لکڑیاں اٹھوا دی ہیں اپنے سر پر رکھ کر جا رہا ہے، بلکہ کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ باپ نے اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھ بھی دیا، پھر اس نے اف تک نہیں کی. یہ اتنا فرما بردار ہے کہ یہ اپنے باپ کے آگے بولتا نہیں، اف نہیں کرتا. ہاں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ابراہام کا رویہ بھی بڑا ہی اچھا رویہ ہے، اس کا رویہ بھی بڑا ایماندارانہ یا شاندار رویہ ہے، لیکن اسحاق کا رویہ بھی بڑا خوبصورت رویہ ہے جو اپنے آپ کو قربان گاہ پر رکھنے کی اجازت دیتا ہے. اور آج میں نوجوان بچوں سے، بیٹے بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے والدین وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو کبھی بھی ان کے نافرمان نہ ہوں، بلکہ جیسا وہ کہتے ہیں ان کی عزت کریں. کیونکہ ہم خداوند کے کلام میں خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے 10 حکم دیے قوم بنی اسرائیل کو، لیکن ان 10 حکموں میں سے ایک حکم ایسا ہے جس کے ساتھ خدا کا وعدہ بھی ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. لکھا کہ جب تو عزت کرے گا، عزت فرما برداری بھی اسی میں آتی ہے کہ جب تو عزت کرے گا تو ایسا کرنے سے اس ملک میں جہاں پر تو رہتا ہے تیری عمر دراز ہوگی. افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے فرزندو خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. کیا رہو؟ اپنے ماں باپ کے، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. افسیوں کا خط اس کا 6 باب اس کی پہلی 3 آیات خدا ان کے کلام میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اولاد کے لیے یہ حکم ہے. اور اسحاق پہلے سے ہی، ابھی شریعت نہیں دی گئی، ابھی تک کوئی ایسے احکامات نہیں ہے، لیکن اسحاق وہ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے. اور یہاں تک فرما بردار ہے کہ اس کا باپ اگر فرشتے کی آواز نہ آتی تو باپ نے اس کے گلے پر چھری بھی چلا دینی تھی. وہ جان دینے تک اپنے باپ کا فرما بردار ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم اس سے پہلے اسماعیل کے لیے خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ گو کہ وہ بھی ابراہام کا ہی فرزند، اس کا ہی بیٹا ہے. اس کی بیوی اس کی ماں ہاجرہ ہے، ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل جو ہے وہ کسی بھی طور پر باپ کا اس گھر میں رہتے ہوئے فرما بردار نہیں، بلکہ وہ سارا کو بھی چڑھاتا تھا، اپنے باپ کو بھی چڑھاتا تھا اور ذکر کرتا تھا. اور اس وجہ سے خداوند کے بندہ ابراہام نے ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا تھا. یاد رکھیں اگر ہم خداوند کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، والدین جو بچے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا، بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خداوند کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے والدین کے فرما بردار بنیں. ہم اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سنڈے اسکول میں آتے ہیں، یوتھ میں آتے ہیں، تو ہم بڑے اچھے خدا کے ساتھ چلنے والے، بڑی اچھی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ماں باپ جو ہمارے سامنے ہمارے گھر پر ہوتے ہیں ہم ان کی فرما برداری نہیں کرتے. یاد رکھیں فرما برداری میں خداوند کی برکات ہیں. کسی خادم نے بڑا اچھا کہا ہے کہ وہ باتیں جو اسحاق کر رہا تھا، کیا ہے باپ ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہے، ہمارے پاس چھری بھی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے چھری اور آگ پکڑ لی اور لکڑیاں کس کے سر پر رکھ دی تھی؟ اسحاق کے سر پر رکھ دی تھی آگ. اس وقت ماچس نہیں ہوتی تھی، لوگ گھر سے ہی آگ کسی چیز میں لگا کر اس کو لے جایا کرتے تھے. آگ بھی پاس ہے، یعنی سوختری قربانی جلانے کے لیے، قربانی کو جلانے کے لیے آگ بھی تھی، لکڑیاں بھی تھی، لیکن برا نہیں تھا. جب یہ باتیں اسحاق کر رہا تھا فرما بردار ہوتے ہوئے، یہ باتیں اس کے باپ ابراہم کے دل پر چھری کی طرح لگ رہی تھی. وہ یہ جانتا تھا کہ میں بیٹے کو تو کہہ رہا ہوں، وہ ایمان رکھتا تھا، لیکن اگر خدا کی آواز نہ آتی تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دینا تھا. یہ فرما برداری ہمیں اسحاق کی زندگی میں ملتی ہے، اور اس کی فرما برداری کا اجر اس کو یہ ملا کہ ابراہم کی برکت اسماعیل کو نہیں مل رہی، بلکہ ابراہم کی برکت جو قوموں کا باپ ہونے کی برکت ہے، جو برکت آگے دینے کی بات ہے، وہ اسحاق کو ملتی ہے. کیونکہ اسحاق نے اپنے باپ کی فرما برداری کر کے اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ خدا کا بھی فرما بردار ہے. اور خدا ان کے کلام میں ہمیں ایک اور فرما بردار بیٹے کی مثال ملتی ہے جس نے اتنی فرما برداری کی کہ اپنی جان بہتوں کے لیے دے دی. وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. سبوں نے کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح تھا. یسایہ کی کتاب اس کے 53 باب میں
اور اس کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی، اور یہ پہاڑ جو موریا کا پہاڑ ہے، وہاں سے کلوری کا پہاڑ جہاں پر یسوع مسیح کو قربان کیا، موریا کے پہاڑ سے یہ پہاڑ جو کوہ کلوری، کلوری کا پہاڑ ہے، یہ 1 میل سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ وہاں پر خدا کے بندہ ابراہام نے کہا، اس پہاڑ موریا کا نام رکھا کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے، یہوہ یری جو مہیا کرتا ہے۔ خداوند نے واقعی اسی پہاڑی سلسلہ پر انسان کے گناہ کے لیے ایک فرما بردار بیٹے کو، جو کلام میں لکھا ہے کہ اتنا فرما بردار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، خداوند یسوع مسیح نے باپ کی وہ فرما برداری کی جیسے اسحاق کر رہا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کی۔ اسحاق کی جان تو بچ گئی، اس کی جگہ پر مینڈا قربان ہوا، لیکن یسوع مسیح کی جان اس نے بتیروں کی معافی کے لیے دے دی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج قوم بنی اسرائیل وہ اسحاق کی یاد میں کوئی ایسی قربانی نہیں کرتے۔ ہاں، اسرائیلی لوگ وہ اپنے باپ دادا کے بارے میں اور ان کی فرما برداری کے بارے میں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارے باپ دادا نہ صرف خدا کے بلکہ اپنے باپ اور ماں کے بھی فرما بردار رہے۔ اور آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ فرما برداری یہاں پر رک نہیں جاتی کہ قربانی تک وہ فرما بردار ہے، بلکہ دوسری جو خاصیت ہمیں اسحاق کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب شریک حیات یعنی بیوی کو چننے کی باری آتی ہے تو تب بھی اسحاق اپنی مرضی باپ پر نہیں تھوپتا۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 24واں باب میرے ساتھ نکالیں۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہم دیکھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، اور ابراہام ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہام کو برکت بخشی تھی، اور ابراہام نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا ہے پھر لے جاؤں؟ کلام میں لکھا ہے کہ جب اسحاق کے لیے بیوی کو چننے کی باری آئی تو اسحاق نے تب بھی ماں باپ کی فرما برداری کی۔ وہ اپنے باپ کا فرما بردار رہا۔ اس سے پہلے اس کی ماں سارا جو ہے وہ مر چکی ہے۔ 23ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ ابراہام نے اپنی بیوی سارا کے لیے جگہ لی، وہاں پر اس نے گورستان قبرستان کے لیے جگہ لی، اپنی بیوی سارا کو وہاں پر دفن کیا۔ سارا جب مر گئی تب ابراہام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بیوی کو ڈھونڈے۔ تو اسحاق وہ اپنے باپ کا اتنا فرما بردار ہے کہ اس نے اپنی مرضی، شادی کے معاملے میں بھی اس نے اپنی مرضی نہیں کی، اور جب اسحاق کے لیے منتخب شدہ شریک حیات کو ڈھونڈنے کا وقت آیا تو اس وقت اسحاق کی عمر 40 سال تھی۔ خداوند کے بندہ ابراہام نے، چونکہ وہ کنعان میں رہتا تھا اور وہ لوگ جو اس کے آس پاس رہتے تھے وہ سب کے سب بت پرست تھے، تو یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کسی بت پرست لڑکی سے اپنے بیٹے کو نہ بیائے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ خدا نے مجھے بڑی قوم بننے کے لیے چنا ہے، اگر اسحاق کی بیوی کوئی غلط عورت بت پرست آ جائے گی تو وہ ہماری ساری نسل کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں والدین سے، بڑوں سے، کہ جب آپ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو رشتے کرتے ہوئے ضرور، کیا وہ بت پرست تو نہیں ہے؟ کیا وہ جادوگر تو نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر میں تویز دھاگا جادوگری کے عوامل جاری تو نہیں ہے؟ کیا وہ کسی مندر میں کسی قبر پر جا کر تو نہیں جھکتے؟ کیا انہوں نے ایسے کام تو نہیں کیے؟ جب ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے رشتے کرتے ہیں تو کسی سیانے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی خراب ہو جائے تو ایک نسل خراب ہوتی ہے، لیکن اگر بہو غلط گھر میں آ جائے تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے، خاص طور پر جب آپ ان کے لیے شریک حیات کو منتخب کرتے ہیں، صرف لڑکوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی، کئی دفعہ ہماری بیٹیاں
وہ گھر میں دعا کرنے والی خدا پرست ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں پر دعا کا ماحول ہی نہیں ہوتا، لوگ چرچ ہی نہیں جاتے، اور ہوتا کیا کہ وہ دعا کرنے والی ہوتی ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی ایک لڑائی جھگڑا پریشانی اس کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہوئے ضرور سوچیں، ابراہم وہ چاہتا، اگر ہم 23ویں باب میں دیکھیں تو ابراہم نے جب قبرستان کے لیے جگہ خریدی، ایک غار خریدا اور جگہ خریدی، زمین کا قطع خریدا، تو لکھا ہے کہ لوگ کہتے جی ہم نے پیسے نہیں لینے، اے خدا کے بندے تو ویسے ہی یہ لے لے، ہم نے پیسے نہیں لینے۔ خداوند کے بندہ نے انہیں پیسے دے کر اس جگہ کو خریدا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابراہم چاہتا تو وہ کسی بھی کنانی لڑکی یا کسی بھی خاندان میں اپنے بیٹے کو بیاہ سکتا، کسی بھی لڑکی کو لے سکتا تھا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ابراہم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ ایسا کرتا دنیاوی لحاظ سے تو شاید اس کے پوتے پوتیاں بڑھتے اور آہستہ آہستہ کنعان کے اوپر اس کا قبضہ ہو جاتا، لیکن ابراہم نے اس بات کو نہیں سوچا، بلکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ ابراہم نے اپنے نوکر کو الیعزر کو بھیجا کہ وہ اس کی بیٹے اسحاق کے لیے ایک موضوع دلہن، خوبصورت شریک حیات جو ہے وہ ڈھونڈ کر لائے۔ آج میں بچوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا شادی بیاہ کا وقت آتا ہے، جب بچوں کی عمریں، آج کل تو بخیر بچے پہلے ہی سوچوں میں تو پہلے ہی جوان ہو جاتے ہیں، وہ پہلے ہی اپنے لیے سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنے لیے فلاں زندگی کا ساتھی جو ہے وہ چننا ہے۔ آج جب آپ اپنے لیے رشتوں کو، آج جب اپنی زندگی کے لیے شریک حیات کو چنتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کا موقع بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی اپنے والدین کو دیں۔ جب آپ اپنے والدین کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آپ کے لیے زندگی کا اچھا ساتھی شریک حیات چنیں، تو وہ شریک حیات جو بڑے سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ چنیں گے، اس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ ہمارے ہاں جب بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے مہمان گھر پر آتے ہیں، وہ گھر بار دیکھتے ہیں۔ والدین جب کسی بچے کی شادی کرتے ہیں تو گھر بار دیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں سے، گلی محلے سے بھی پوچھا جاتا ہے، رشتہ داروں سے بات کی جاتی ہے، یہ خاندان کیسا ہے۔ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو لڑکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے باپ کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ جب ہم اتنی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن جب کوئی بچہ اپنی عمر میں، اناڑی پن میں، اپنی آنکھوں کی منظوری میں، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے زندگی کا کوئی ساتھی چن لیتا ہے، تو ایسا کرنے سے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسیحت کے اندر طلاق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے کہ 2-4 مہینے رہے، اس کے بعد زندگی گزاری، اس کے بعد اپنی مرضی ہم کسی کو چھوڑ دیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ ایک ایک، دو دو، تین تین شادیاں کر کے وہ چرچ کے اندر آتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اپنی بیوی کو کسی اور وجہ سے چھوڑتا ہے، تو کلام یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص اس سے زنا کرواتا ہے، وہ زنا کار ہے۔ خدا کے کلام میں طلاق نہیں ہے، اسی لیے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کر زندگی کے ساتھی کا انتخاب کریں۔ وہ والدین کریں یا آپ کے اپنے ہاتھ میں ایسا ہو، زندگی کے ساتھی کا انتخاب بہتر طور پر کریں۔ اسحاق کی زندگی کی یہ فرما برداری ہے کہ اس نے اپنی شریک حیات کے لیے جو فیصلہ ہے وہ اپنے باپ کے ہاتھ میں دیا۔ ابراہم کے لیے مشکل نہ تھا کہ وہ کنعان میں سے کسی امیر زادی کو، شاید وہ کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی بیٹی کو لیتا اور یہ رشتہ جوڑ لیتا کہ ایسا کرنے سے میرا بیٹا اکیلا اکیلا ہے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا اپنے نوکر سے کہ جا میرے باپ کے گھر میں جا، ہمارے علاقے میں جا، میرے خاندان میں سے لڑکی کو ڈھونڈ کر لا۔ اور لکھا کہ جب اس کا نوکر بھی جاتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کہتا ہے کہ اے خداوند، ابراہم کے خدا، جو کچھ میرے مالک نے مجھ سے کہا ہے، اے خداوند جب میں وہاں پر جاؤں تو وہ لڑکی جو مجھے ملے گی میری خدمت کرے گی، اے خداوند تو مجھ پر ظاہر کرنا تاکہ میں اس کے لیے یعنی اسحاق کے لیے بیوی لے کر آؤں۔ ہمیں خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب اور اس کے 24ویں باب میں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو اسحاق کی بیوی کے چناؤ کے بارے میں ہے۔ اسحاق اس قدر فرما بردار ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کو چننے کا فیصلہ بھی اپنے باپ کے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور میں آج بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا شریک حیات چننے کے لیے فرما برداری کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیں۔ اگر کوئی آپ کی پسند بھی ہے تو ضرور اپنے ماں باپ کو بتائیں تاکہ وہ سب پوچھ کر آپ کی زندگی کے لیے ایک اچھا ساتھی چنیں۔ اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو دعا کریں۔ اکثر اوقات میں جانتا ہوں کہ گھروں میں مہمان آتے ہیں اور آپ بھی کسی کے ہاں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں، وہ بیٹی، اس کا خاندان ٹھیک نہیں، تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ برا
نہیں ہے. آپ اس فیصلے کو بڑا سوچ سمجھ کر کہیں. کئی دفعہ منگنی ہوتی ہے اور منگنی کے بعد ہم اس منگنی کو آگے نہیں جاری رکھتے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جب شادی کر لی ہے تو اس کے بعد کبھی بھی اس بات سے نہ ہٹیں, کیونکہ منگنی سے پہلے ہمارے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو دیکھیں. رشتے ناتوں کو کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ خداوند کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. پالوس رسول کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط, دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت. بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. کون سے جوئے میں؟ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. کلام میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ رشتے ناطے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ زندگی, کیا وہ گھرانہ ایماندار ہے یا نہیں. اکثر اوقات ہم غریبی یا امیری کے فرق ان کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی وہ ذرا اچھے گھر کا ہے, ہماری بیٹی اس گھر میں بڑی خوش رہے گی. یہ بھی ناہموار جوا ہے. اگر وہ بے ایمان خاندان ہے, بہت سارے لوگ نامی مسیح ہوتے ہیں, دعا گو نہیں ہوتے, نامی مسیح ہوتے ہیں, اور ہم اپنے بچے وہاں پر بیاہ دیتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو مزاروں پر بھی جاتے ہیں, وہ تو چادریں بھی چڑھاتے ہیں, وہ تو تویز آگے بھی کرتے ہیں, وہ تو جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں. ایسا جوا ناہموار جوا ہے, اور یہ جوا کبھی بھی زندگی کے دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم رشتوں کو راتوں کو کرتے ہیں, یہ اصول ہمیں ابراہم کی زندگی سے ملتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے وہ لڑکی چنی جو اس کے اپنے خاندان کی تھی, تاکہ وہ ان کی باتوں کو سمجھ سکے. تیسری بات جو اسحاق کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب وہ دلہا بنا, جب اس کے لیے دلہن کو ڈھونڈا گیا تو وہ ایک شریف انسان تھا. اکثر اوقات شادی بیاہ کے موقع پر میں کھل کر اس بات کو کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لڑکے اور یہاں تک کہ لڑکیاں, ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں, لیکن شادیوں کے بعد بھی ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو خاندان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. لڑکے پہلے سے ان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ, ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے انسان ہوتے ہیں جو شادی کے بعد بھی ان کی زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ایسا کرنے سے شادی, آپ کا نکاح, آپ کا جو رشتہ ہے وہ بہتر طور پر چل نہیں سکتا. جب ہم نکاح کے موقع پر خدا کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو خدا کا خادم یہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ جس کے باعث تمہارا پاک نکاح نہیں ہو سکتا تو بتاؤ. اگر کوئی ایسا کرتا اور اس وقت مجھ سے چھپاتا ہے تو پھر کلام کے مطابق خدا کا عذاب اس پر نازل ہوگا. شادی بیاہ یہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کریں کہ 4 مہینے ہماری جسمانی خواہش پوری ہوئی, اب کسی اور انسان کی طرف چل پڑیں. اسحاق کی زندگی میں یہ بھی بات موجود ہے کہ جب وہ ایک دلہا بنتا ہے تو وہ ایک شریف انسان ہے, اور اس کی زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی موجود نہیں, اور وہ لڑکی جو اس کے لیے لائی گئی تب تک جب تک اس کے باپ کا نوکر علیزر وہ اس گھر سے روانہ نہیں ہوا تب تک اسے پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جب اس کی بیوی لائی گئی تو تب اسے یہ پتا چلا کہ میری بیوی جو میرے لیے چنی گئی ہے, علیزر اسے لے کر آیا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 52ویں آیت سے 67ویں آیت, خدا ان کے کلام میں لکھا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 52ویں آیت, خدا ان کے کلام میں لکھا ہے. جب ابراہم کے نوکر نے اس کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا, اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے, اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی, اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے. صبح کو وہ اٹھے اور اس سے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو. ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا, لڑکی کو کچھ روز, کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے, اس کے بعد وہ چلی جائے گی. اس نے ان سے کہا, مجھے نہ روکو, کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے, مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں. انہوں نے کہا, ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا, کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا, جاؤں گی. تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دائیا اور ابراہم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا, اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا, اے ہماری بہن, تو لاکھوں کی ماں ہو,
اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیر لئی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا، یہ کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا، اور نوکر نے جو جو کیا سب اسحاق کو بتایا۔ اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک شریف انسان بھی تھا، فرما بردار بھی تھا۔ وہ اپنے باپ کی پسند اس کو بھی اس نے اپنے لیے پسند کیا۔ اور تیسری بات جو اس کی زندگی میں ہے کہ اس کے باپ کا نوکر جو دلہن اس کے لیے لے کر آیا، جو کام اس کے باپ کے نوکر نے سر انجام دیا، ان سب باتوں میں جب خداوند نے اس نوکر کی سے رہنمائی کی، اسحاق نے دعا کے بعد اس خوبصورت لڑکی کو اپنی بیوی ہونے کے لیے قبول کیا۔ یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے جو باقاعدہ طور پر ہمیں پہلی دفعہ خدا کے کلام میں جڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسحاق کے لیے اس کی بیوی ڈھونڈی گئی اور لائی گئی، اور اسحاق نے اسے قبول کیا۔ اور خداوند کے کلام میں جب ہم ایمان کے لحاظ سے ایمان کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یعنی کلیسیا کو مسیح یسوع کی کیا کہا گیا ہے؟ سب بولیں کیا کہا گیا ہے؟ دلہن کہا گیا ہے۔ اور افسیوں کے خط کا مصنف پالوس رسول یہ کہتا ہے، افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت پہ میرے ساتھ دیکھیے گا۔ افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ بلکہ کیا ہو؟ پاک اور بے عیب ہو۔ اسحاق ایک شریف النفس دلہا ہے، لیکن اس کی دلہن ربکا بھی وہ ایک شریف لڑکی ہے، اور خداوند نے اس کے لیے اس لڑکی کو چنا۔ اور کلام میں لکھا کہ جب اس کی بیوی ربکا کو اس کے بھائیوں نے گھر سے روانہ کیا تو انہوں نے اپنی بہن کو دعا دی۔ یہ دعا اسی بہن کو دی جاتی ہے جو اپنے بڑوں، یہ دعا اسی بیٹی کو دی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ یہ دعا اسی بچے کو دی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے۔ میں اکثر نوجوان بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا موقع دیں۔ ان کی دعائیں، ان کی نیک خواہشات جب آپ کی زندگی میں ہوں گی، اور ان کی رہنمائی، ان کی مدد جب آپ کی زندگی میں ہوگی، تو آپ کا یہ رشتہ قائم رہے گا۔ وہ لوگ جو اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی مرضی سے ایسے رشتوں کو قائم کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، آپ کے آس پاس، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ اسحاق کی برکت یہ ہے کہ خدا نے اس کو بیٹے دیے، 2 بیٹے اس کو دیے۔ ہم آئندہ وقت میں ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے، لیکن ربکا اور اسحاق، خداوند نے ان دونوں کو برکت دی۔ اور جب ابراہم کا نوکر یعنی اس کے باپ کا نوکر اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو لے کر آیا تو اس نے اس وقت ربکا کو دیکھا نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس نے دیکھ کر اپنے چہرے کو کیا کر لیا تھا؟ چھپا لیا تھا۔ اگر یہ اچھی لڑکی نہ ہوتی تو شاید کہتی کہ چلو جی ٹھیک ہے، میں اپنے گھر سے آ گئی ہوں۔ اس کے بعد یہودی جو روایات ہیں انہوں نے ان کو پورا کیا۔ ان کا جو نکاح ہے یا برکت جو ہے ابراہم نے ان کو دی، اور اس کے بعد پھر اسحاق نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی۔ اسحاق کی زندگی کے 3 پہلوؤں پر ہم نے غور کیا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اسحاق کیا تھا؟ ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ سب بولیں اسحاق کیا تھا؟ فرما بردار۔ دوسری بات یہ کہ وہ منتخب شدہ شریک حیات کے لیے اپنے باپ کے فیصلے کو مانتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب وہ دلہا بنا تو وہ ایک شریف دلہا تھا۔
وہ بالکل بھی اس معاملے میں جب اس کی بیوی کو لایا گیا تو وہ اتاولا نہیں ہوا، اور اس سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم بائبل مقدس کے اندر موجود لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے انہیں برکت دی، نہ صرف انہیں برکت دی بلکہ ان کی اولاد، بچوں کے بچوں کو بھی برکت دی۔ آج میں نوجوانوں سے اور اسی طرح وہ جو شادی شدہ ہیں، جو بال بچوں والے، ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں اپنے خداوند کو شامل کریں۔ اگر آپ بچے ہیں تو اپنے فیصلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بچے بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں۔ اگر آج ہم ان کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں مانیں، شریک حیات کو چننے کے بارے میں، اور ہم اپنی زندگی میں جب ہمارا شریک حیات ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تب ہم ایک شریف النفس انسان کی طرح، ایک اچھے شوہر کی طرح، ایک اچھی بیوی کی طرح اپنی زندگی گزارے، تو پھر ہماری نسلیں بھی بابرکت ہوں گی۔ کیوں ابراہم، کیوں اسحاق، کیوں یعقوب وہ بابرکت ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، وہ خدا کے فرما بردار تھے، وہ اپنے شریک حیات کے فرما بردار تھے۔ آج ہم نے اسحاق کی زندگی سے یہ سیکھا کہ اس کی پیدائش نے اس کی ماں کو ہنسایا۔ اس کی پیدائش سے دنیا ہنسی کے 91 برس کی عمر میں ایک عورت حاملہ ہو رہی ہے۔ 100 برس کا جو ایک بڈھا ہے وہ باپ بن رہا ہے۔ آج اسحاق وہ ہمیں بھی خوشی دینا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کردار سے اور اس کی زندگی سے یہ سیکھیں کہ ہمیں خدا کے فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا ہے، اپنی شریک حیات کا فرما بردار بننا ہے، اور خاص طور پر شریک حیات کے چناؤں میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ خداوند آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ جب ہم بائبل کے کرداروں کے متعلق سیکھتے ہیں تو ہم ان کرداروں کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں لیں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے، آمین۔